آج کے میرے کالم کا عنوان ہے ویلنٹائن ڈے اور ہمارا میڈیا۔ 18 فروری 2011 کے شمارے میں نگار اخبار میں یہ میرا کالم شائع ہوا اور آج آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ محبت ہی نہ جو سمجھے وہ ظالم پیار کیا جانے، یہ بول ہے شاعر نور لکھنوی کے اس فلم پرچھائی کے لیے موسیقار رام چندر نے سجایا اور طلعت محمود نے اپنی خوبصورت آواز اشعار کو دی۔ یہ گیت سن 1950 کا مقبول ترین گیت رہا اور آج بھی مقبول ہے۔ اس گیت کا ایک بند ہے، اسے تو قتل کرنا اور تڑپانا ہی آتا ہے، گلا کس کا کٹا کیوں کر کٹا یہ تلوار کیا جانے۔ آج سے کئی دہائیوں پہلے یہ میسج شاعر نے دے دیا تھا کہ گلا کس کا کٹا کیوں کر کٹا، اس کی ذمہ داری تلوار پر نہیں ہے، اور ذمہ دار وہ ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، کیونکہ تلوار محافظ کے ہاتھ میں بھی ہو سکتی ہے اور قاتل کے ہاتھ میں بھی۔ اب ارادے اور نیت کا فیصلہ وہ کر سکتا ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، ہتھیار ہے۔ آئے دن بحث و مباحثہ رہتا ہے، کبھی کبھی باضابطہ ایسی تقاریب کا اہتمام بھی ہوتا ہے جس کا عنوان ہوتا ہے میڈیا کا کردار یا میڈیا کے اثرات ہمارے معاشرے پر۔ ان گنت دھواں دار تقاریر ہوتی ہیں جو ہمیشہ لا حاصل رہتی ہیں، کیونکہ یہ اہتمام بحث برائے بحث کے طور پر ہی زیر بحث لایا جاتا ہے، جبکہ میڈیا کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ میڈیا ایک تلوار ہے، یہ تحفظ بھی دے سکتی ہے اور قتل بھی کر سکتی ہے۔ دونوں صورتوں کا دار و مدار وہ ذہن کے ہاتھ میں ہے جس کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہی میڈیا ایک طرف اپنے چینل پر مذہبی پروگرام نشر کر کے مذہبی حد قائم رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس عمل کو برا عمل کہہ کر جس راہ پر چلنے سے منع کرتا ہے، وہی چینل چند لمحے بعد اپنے ہی پیغام کی نفی کرتا ہے، اور جس عمل کو وہ برا کہہ رہا تھا وہی رنگینیوں کے ساتھ دعوت دیتا ہے، ترغیب دیتا ہے اور مذہبی پروگرام کی میسج کی نفی کر رہا ہوتا ہے۔ ہم ابھی تک یہ طے نہیں کر پائے کہ ہم کون ہیں، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا کرنا نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پر اب سے چند سال پہلے تک عام طور پر کوئی ویلنٹائن ڈے سے واقف نہیں تھا۔ اس کو ہماری میڈیا نے ہی روشناس کرایا، اچانک روشناس کرایا، جبکہ عام طور پر لوگوں کو اس ڈے کے بارے میں بالکل آگاہی نہیں تھی۔ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے، کیوں منایا جا رہا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے بھی یا نہیں، لیکن میڈیا نے اسے ایک مہم کے طور پر شروع کیا۔ کیوں کیا، اس کا کسے فائدہ پہنچا، اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ یہ ایک محبت کی دعوت کا پیغام معلوم ہوتا ہے، جو دو محبت کرنے والے اپنے اپنے محبوب کے تحفے تحائف دیتے ہیں اور اعلان محبت کرتے ہیں۔ اگر یہ محبت کا کوئی لازوال واقعہ تھا جس کو یاد کے طور پر منانا فرض ہے، تو اور بھی بہت سی محبت کی بے شمار لازوال کہانیاں موجود ہیں۔ ہماری تاریخی کہانیاں، ان کا دن بھی اسی طرح کیوں نہیں منایا جاتا؟ کیوں نہیں منایا جاتا سسی پنو، ہیر رانجھا وغیرہ؟ ان کی محبت کا اعتراف اگر کیا جائے گا تو کم سے کم یہ تسلی تو رہے گی کہ یہ ہمارا ورثہ ہے، ہماری لوک کہانی ہے۔ ہمارا میڈیا ویلنٹائن ڈے کی آمد سے پہلے ہی یاد دہانی کے طور پر اس کا ذکر اس تواتر کے ساتھ شروع کر دیتا ہے کہ کوئی اس کار خیر میں حصہ لینے سے محروم نہ رہ جائے۔
اس کے لیے خصوصی پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، ترتیب دینے کے ساتھ ساتھ ترغیب دی جاتی ہے۔ اب تو اسے ایک مذہبی تہوار کے طور پر منانے کا انداز اور سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جبکہ بیشتر اب بھی ویلنٹائن ڈے کی تاریخ سے ابھی واقف نہیں ہے اور نہ اس واقعے سے واقف ہے۔ ایسی صورت میں ویلنٹائن ڈے کو اس قدر اجاگر کرنا صرف اپنی نوجوان کو ترغیب دینا ہے کہ وہ اپنی محبت کا اظہار کس طرح کر سکتے ہیں اور انہیں اس کی کھلی اجازت ہے۔ محبت ایک جذبہ ہے، ایک اٹل حقیقت ہے، لیکن کوئی محبت کرنے والا اپنے جذبات کی تشہیر پسند نہیں کرتا۔ ویسے ہی ثقافتی آزادی کے وجہ سے ہمارے نوجوان نسل کیا کم بے راہ روی کا شکار ہے۔ اسے مزید رہی صحیح کسر ویلنٹائن ڈے کے ذریعے محبت کے اظہار کے نت نئے طریقے سکھا کر پورے کیے جا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ ان کمپنیوں کو حاصل ہے جو اس ڈے کے لیے گفٹ آئٹم تیار کرتے ہیں، اور ہمارا بازار ان سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کمپنیز چینلز کو رقم فراہم کرتی ہوں گی تاکہ ایسے پروگرام تیار ہوں اور ان کے گفٹ فروخت ہو سکے، اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ نوجوان نسل کے لیے جذبات کو متحرک کیا جائے۔ ہمارے میڈیا کو صرف اسپانسرز چاہیے، ایڈورٹائزمنٹ چاہیے، وہ کسی چیز کا بھی اشتہار دیں، ہمارے چینلز حاضر ہیں، وہ اخلاقی ہوں غیر اخلاقی ہوں، ہمارے چینلز کو اسپانسر چاہیے۔ میڈیا کو صرف اور صرف پیسہ چاہیے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اب غیر اخلاقی اشیاء کے اشتہارات اب عام ہو گئے ہیں۔ ہمارے چینلز اتنے اطمینان سے انہیں نشر کرتے ہیں کہ ہم مطمئن ٹی وی نہیں دیکھ سکتے۔ ازدواجی تعلق میں استعمال کی جانے والی اشیاء کی پرکشش انداز میں تشہیر کی جاتی ہے۔ اس کے استعمال پر بیرونی ملک سفر یا دیگر قیمتی اشیاء انعام میں دینے کا اعلان ہوتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ وہ اشتہارات جس میں 8 گھنٹے آرام سے گزر جانے کی یقین دہانی ہوتی ہے، جسے اسکول کی طالبات گا گا کر اس طرح پیش کرتی ہیں جیسے وہ سب اسکول اسی کی تعلیم حاصل کرنے گئی ہیں۔ اس اشتہار کے نشر ہونے کے وقت وہ جن کے لیے یہ اشتہار ہے وہ اپنے بھائی اور باپ کا سامنا نہیں کر سکتی اور اٹھ کر چلی جاتی ہیں۔ کیا یہ اشیاء ابھی دریافت ہوئی ہے؟ کیا اس کی ضرورت کا انکشاف ابھی ہوا ہے؟ سب جانتے ہیں جب سے دنیا وجود میں آئی ہے اس وقت سے یہ قدرتی نظام کا حصہ ہے۔ ہمارے چینل کو صرف پیسے چاہیے، انہیں اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے کہ ایسے اشتہارات سے معصوم ذہن اس کے بارے میں کیا کیا سوچتے ہوں گے، وہ اپنے بڑوں سے کیا سوال کرتے ہوں گے، اور انہیں جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ویلنٹائن ڈے پر کچھ لکھنا یا کہنا بیکار ہے، کیونکہ جو صرف پیسوں کی خاطر غیر اخلاقی اشتہار نشر کر سکتے ہیں وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی نشر کر سکتے ہیں۔ انہیں صرف پیسے اور پیسے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس عمل کا پردہ رکھا ہے انہیں اس پردے کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ میرے ایک دوست نے کہا یہ چینلز پیسوں کے لیے اپنے ضمیر کا سودا بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا نہیں ہے، سودا کرنے کے لیے ضمیر کا ہونا بھی ضروری ہے۔ شکریہ۔